بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ ود بلال مبشر۔ یقینی طور پر آپ لوگ انتظار کرتے ہیں ہر مہینے کسی نہ کسی نئے مہمان کے ساتھ متعارف ہونے کے لیے۔ آج ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک ایسے ہی شخص کو لے کر آیا ہوں جو خود کو فرزند سانگلہ ہل کہتے ہیں اور ثابت بھی کر کے دکھایا انہوں نے۔ ان کے بارے میں یوں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو من پسند کام ملا ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، چاہے ان کی سیاست ہے، چاہے ان کی سماجی خدمات ہیں، چاہے ان کی دینی خدمات ہیں۔ جہاں پر بھی وہ قدم رکھتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، لیکن سدا وقت ایسا نہیں رہا۔ کبھی کبھی انہوں نے زوال بھی دیکھا ایسا کہ جہاں پر کسی کو امید نہ تھی، اور بہت بہت عروج بھی پایا انہوں نے۔ فرزند سانگلہ ہل چیئرمین بیت المال پنجاب ملک محمد اعظم بن ملک عبداللطیف صاحب، جی السلام علیکم۔ السلام کیا حال چال ہے ملک صاحب؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ یہ آپ نے وقت عنایت کیا تاکہ ہم آپ کی زندگی کے بارے میں، سیاست کے بارے میں جو ہے نا لوگوں کو بتا سکیں اور جان سکیں آپ کے بارے میں۔ پہلا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کس خاندان سے اور کس علاقے سے ہے؟ جی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے اپنے انٹرو میں کہا فرزند سانگلہ ہل۔ جی، میرا تعلق سانگلہ ہل سے ہے، شہر سے ہی؟ سانگلہ ہل شہر سے ہے، اور کاروبار سے پیشے کے لحاظ سے ہم کاروبار کرتے ہیں، اور میرے والد صاحب اور میرے تایا جی نے قالینوں کا کام شروع کیا، کوئی پچھلے 60 سال کے قریب اچھا، ہو گئے اس کام کو، اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس کے بعد کئی اور بھی کام شروع کیے، اور پھر سیاست میں آ گئے۔ ماشاء اللہ۔ تو اپنا تھوڑا تعلیم کے حوالے سے بتائیے گا، آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور پھر کہاں کہاں تک آپ تعلیم حاصل کر چکے ہیں ابھی تک؟ سانگلہ ہل میں تو میں نے 1-2 کلاسیں پڑھی ہیں، اس کے بعد میں لاہور چلا گیا۔ اچھا وہاں سے میں ایک انگلش اسکول تھا ڈان باسکو، اچھا اس میں نے پڑھائی کی تھوڑی دیر۔ اس کے بعد پھر ہم گلبرگ میں شفٹ ہوئے، تو وہاں پر پاکستان فاؤنڈیشن اسکول تھا، اچھا اس میں پڑھا ہوں۔ پھر میں ایف سی کالج لاہور سے میں نے گریجویشن کیا، پھر میں لندن چلا گیا، پھر وہاں سے ایک چھوٹا موٹا کورس تھا بزنس کا، اچھا۔ وہ میں نے کیا۔ تو واپس آ کے پھر آپ نے کاروبار شروع کیا کہ نوکری کی؟ نہیں جی، کاروبار ہی کیا، نوکری کا تو کوئی ایسا کبھی نہیں تھا۔ صحیح ہے۔ تو جب آپ کالج دور میں تھے یا یونیورسٹی میں، تو آپ نے کبھی کوئی غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا؟ کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ ماہر ہیں ان چیزوں میں، تو تھوڑا سا بتائیے گا ہمیں بھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کرکٹ کا مجھے شوق تھا بڑا، اچھا، کرکٹ میں کھیلتا تھا اچھے لیول پر، کالج لیول پر، صحیح۔ لیکن پھر اس کے بعد نہیں کھیلی۔ آپ کو صحافت کا بھی شوق رہا ہے؟ جی، صحافت کا مجھے بڑا شوق ہے، اگر میں پالیٹیشین نہ ہوتا تو شاید اچھا صحافی ہوتا۔ جتنا آپ کے ہمارے شہر میں صحافی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ان میں سے جو پڑھے لکھے صحافی ہیں وہ تو اس ماتھے کا جھومر ہے اس شہر کا، جناب مجید نظامی صاحب اور حمید نظامی صاحب، جو نوائے وقت کے بانی ہیں، پاکستان کے صحافت کا وہ چمکتا ہوا ستارہ ہیں۔ لیکن یہاں پر کچھ لوگ وہ بھی صحافی ہیں جو میرا خیال ہے کہ جن کو صحافت کی بجائے کچھ اور کرنا چاہیے، تو اگر میں یہ بات زیادہ کرتا ہوں پھر وہ میرے دوست ہیں، برا مان جاتے ہیں، تو میں اس طرف نہیں جاتا۔ لیکن اگر میں صحافت کرتا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا پیشن تھا کہ میں کافی نام کماتا اس میں۔ مطلب اب محمد میر، مبشر لقمان کے لیول پہ؟ نہیں، چلیں یہ تو بڑے لوگ ہیں، میں اپنے ویژن کی بات کر رہا ہوں، اپنے پیشن کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے لکھنا۔ صحیح ہے۔ تو اپنے والد صاحب کے حوالے سے جو ہے نا تھوڑا سا بتانا پسند کریں گے، کیونکہ لوگوں نے بہت سارا ان کو القابات سے نوازا ہوا ہے، بہت لوگ محبت کرتے ہیں۔ آپ جب اپنے والد صاحب کا تعارف کروائیں گے تو کیسے کروائیں گے؟ میرے تو وہ والد صاحب ہیں، ہر والد جو ہے وہ بیٹا جو ہے اس کے لیے وہ آئیڈیل پوزیشن ہوتی ہے والد کی، وہ اس کو اپنے ہیرو کے طور پر لیتا ہے۔ تو یہ میرے شہر کے لوگوں کا بڑا پن ہے، ان کی محبت ہے، ہم ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے کہ وہ جب بھی کبھی شہر میں کسی بھی کام کے لیے کسی کو کچھ کہتے ہیں تو کوئی بھی شخص انکار نہیں کرتا، اور لوگ ان کی بے پناہ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں،
ان کی اصول پسندی کی وجہ سے، ان کی سوشل جو مخلوق کی خدمت کے لیے وہ کام کرتے ہیں، اس وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ وہ سیاست میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کو کوئی شوق ہے سیاست کا، تو وہ زیادہ تر سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس کو وہ سپروائز کرتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بے شک صحیح ہے۔ آپ کو تو اپنے والد صاحب سے یہ سماجی خدمات کا جو ہے نا ایک سبق ملا، آپ کرتے ہیں، انہوں نے کس سے متاثر ہو کر یہ سارا کام شروع کیا؟ دیکھیں جی، متاثر تو سب سے پہلے کوئی بھی مسلمان ہے، اس کا ہر نیکی کا عمل اور ہر اچھا عمل جو ہے اس کی بنیاد تو مدینہ شریف ہی ہے، یہ تو ہے جی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جب اس کائنات میں تشریف لائے تو انہوں نے اس نیکی کا حکم دیا، انہوں نے اس نیکی کی تلقین کی، تو ہر وہ نیکی جو انسان کرتا ہے اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے، اس کی بنیاد تو مدینہ ہی ہے۔ بالکل صحیح ہے جی، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ تھوڑا سا ہم سیاست کی طرف آتے ہیں، تو آپ نے 1993 میں سیاست کا آغاز کیا، سیاست میں آنے کی وجہ کیا بنی؟ نہیں، میں تو نہیں، 1993 میں تو میں نہیں آیا سیاست میں، اس وقت تو میرا خیال میں پڑھ رہا تھا، تو ہمارے خاندان نے جو سیاست میں شروع کیا حصہ لینا، وہ 1993 تھا، جو میرے بھائی ملک منیر ایم پی کے مرحوم نے اس وقت پہلا الیکشن لڑا تھا، تو اس وقت حاجی نذیر صاحب جو تھے وہ ایم پی اے تھے، تو حاجی نذیر صاحب کے ساتھ آپ کو پتہ اس وقت غیر جماعتی جو تھے وہ تھے، الیکشن ہوئے تھے 85 کی میں بات کر رہا ہوں، جب وہ ایم پی اے تھے، تو اس کے بعد پھر 88 اور پھر 90 میں تو آئی جی آئی اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہوا، تو کچھ سیاستدان جو تھے وہ ہمیں تھریٹ کرتے تھے، کاروباری شخصیت ہونے کے ناطے وہ ہمیں پریشرائز کرنا چاہتے تھے، تو پھر ہم نے بیٹھ کے سوچا کہ اگر اس طرح اگر ہم پریشرائز ہو گئے تو ہم کام کیسے کریں گے، کاروبار کیسے کریں گے، صحیح بات ہے، تو ہم نے کہا پھر خود ہی سیاست میں آ جانا چاہیے۔ صحیح ہے، آپ کے بھائی 1993 میں، تو آپ نے کب سیاست میں پھر باقاعدہ قدم رکھا؟ جی میں نے کوئی 97 میں 97 میں، آپ 2002 میں پھر سٹی ناظم بن گئے؟ جی وہ اس وقت میں نے پہلی دفعہ الیکشن لڑا تھا، کیونکہ وہ مشرف کا نظام آیا تھا، تو اس میں پتہ نہیں تھا کہ تحصیل ناظم جو ہے وہ ناظم نے وہ الیکشن لڑنا تھا یا وہ ناظم کے بغیر کوئی بھی عام آدمی وہ الیکشن لڑ سکتا تھا، تو وہ کنفیوژن تھی، ایسے بھی میں الیکشن لڑنا نہیں چاہتا تھا، تو وہ میں نے اقبال پورہ سے میری زندگی کا وہ پہلا الیکشن تھا، تو وہ میں نے مدنی شاہ صاحب جو بعد میں میرے بڑے عزیز دوست بن گئے ہیں، ان کے خلاف میں نے وہ الیکشن لڑا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اقبال پورہ کے لوگوں نے جو عزت اور محبت کا میرے ساتھ مظاہرہ کیا، میں اس لیے بھی آج بھی ان کا مشکور ہوں کہ ان کی اس محبت کی وجہ سے آج میں یہاں پہنچ گیا۔ ماشاءاللہ، تو جب آپ سٹی ناظم بنے تو آپ نے ایک پورا گروپ بنا لیا، سیاست میں جتنے بھی پہلے سے لوگ موجود تھے ان کو بتا دیا کہ کوئی ملکہ دا منڈا بھی آ گیا ہے، تو جب یہ سارا معاملات ہو گئے تو آپ نے شہر کی بہتری کون کون سے اقدامات کیے؟ اس وقت اس طرح ہوا کہ میرا تھوڑا سا اختلاف ہو گیا شیخ غلام جیلانی صاحب مرحوم جو تھے اس گروپ کے ساتھ، جس میں ملک صاحب بھی تھے، جس میں میاں جہاز بھٹی صاحب بھی تھے، جس میں آصف جیلانی اس وقت ایم پی اے تھے، ان کے ساتھ میرا اختلاف ہو گیا، تو پھر ہم نے نوجوان قیادت نے مل کر مدنی گروپ کے نام سے ایک گروپ بنا لیا ہم نے، اور سانگلہ علم میں 70 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ تینوں یونین کونسلز میں میرے گروپ کو کامیابی ملی، ایک میرے کزن ملک مسعود صاحب کا چیئرمین کے بیٹے ملک شہزاد صاحب وہ ناظم بن گئے، ادھر سٹی میں نے میاں جہاز حسین بھٹی صاحب اور ایم پی اے کے چھوٹے بھائی جو تھے آصف جیلانی صاحب کے بھائی جو تھے ان کو میں نے ہرایا، اور ادھر پھر ڈاکٹر جوید ورک صاحب جو تھے وہ اقبال پورہ سے جیتے، تو
تو پھر ہم نے جیتنے کے بعد ہم نے پھر سانگلے کی بہتری کے لیے بے شمار کام کیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ اس الیکشن کے بعد پیر ممتاز شاہ صاحب ضلع ناظم بنے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی. ہم نے یہ تحصیل سانگلہ بنوائی، ہم نے عدالتوں کے قیام میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جو پرانی کچہریاں ہیں وہ اس کا افتتاح میں نے اور پیر ممتاز شاہ صاحب نے کیا تھا. اس کے علاوہ پھر ہم نے 1122 کا بھی قیام بعد میں عمل میں لایا. 15 کی جو پولیس سروس تھی وہ بھی ہم لے کے آئے. ایلیمنٹری اسکول جو تھا 100 سال پرانا، اس کی عمارت کو ہم نے بنوایا. اس طرح ہم نے بے شمار وہ کام کیے. جوا پرچی کو ختم کرایا. ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح کے بے شمار کام کرتے رہے ہم. صحیح ہے. کامیابی کی بات ہوئی، تھوڑا سا ناکامی کی بھی وجہ بھی جان لیتے ہیں. جب تحصیل ناظم بنے تو ناکام ہو گئے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ ہاں، بہت اچھا آپ نے سوال کیا. تحصیل ناظم میں اور میری جو بھابھی تھی، ہم دونوں ایک خاندان سے کھڑے ہو گئے. ہمارے 82 ووٹس تھے، اور منیر چیمہ صاحب، طاہر منیر صاحب جو جیتے ان کے 42 ووٹ تھے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ نا اتفاقی میں برکت نہیں ہے، اور نا اتفاقی میں بے برکتی ہے، اور اتفاق میں برکت ہے. اور اس کا ہم نے پھر عملی مظاہرہ بھی دیکھ لیا کہ ہم 82 ووٹوں والے الیکشن ہار گئے اور 42 ووٹوں والا الیکشن جیت گیا. 2008 سے پہلے آپ نے ایسے کام کیے جو میرے شہر کے لوگوں کی خواہشیں تھی، جس میں عدالتوں کا قیام ہمیں شیخوپورہ جانے کے لیے بہت ہی ذلیل و خوار ہونا پڑتا تھا. موجودہ ایم این اے صاحب جو ہیں انہوں نے اس وقت اس چیز کی مخالفت کی، آپ نے احتجاج کیے، دھرنے دیے، سارے معاملات کیے. آپ نے ہر ایک پلیٹ فارم پہ جا کر آواز کو بلند کیا کہ شہر سانگلہ حلق کو تحصیل بننا چاہیے. پھر عدالتوں کا بھی قیام ہوا. 2008 میں جب آپ الیکشن لڑے بطور ایم پی اے، آپ پھر ایک بار ہار گئے. پھر کیا وجہ بنی؟ وہ الیکشن جو تھا، وہ والا الیکشن میں اس لیے ہارا کہ وہ الیکشن بہت لیٹ ہم نے شروع کیا. لوگ اس وقت الیکشن لڑ چکے تھے، اور ہم نے وہ الیکشن بہت زیادہ لیٹ شروع کیا تھا. اور اس وجہ سے پھر میں وہ، کیونکہ آپ دیکھیں کہ صوبائی اسمبلی کا جو حلقہ ہے اس میں 120 کے قریب گاؤں ہیں. اور اس وقت ہم خان کا ڈوگرا ہمارا حلقہ تھا، اور موٹر وے تک ہمارا حلقہ تھا. خان کا ڈوگرا سے آگے، موٹر وے سے آگے بھی 2 گاؤں تھے. تو کوئی آدمی جو ہے وہ 24 گھنٹے بھی جاگے تو 10-12 دن میں وہ الیکشن جو ہے نا وہ لڑ نہیں سکتا. پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے اس وقت جب 22 ہزار ووٹوں سے ایم پی ہوا کرتے تھے تو میں نے 14,000 ووٹ لیے تھے اس وقت. صحیح ہے. آپ نے کاف لیگ میں بھی جو ہے نا کام کیا ہے، کاف لیگ کے ساتھ بھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، لیکن مختصر دورانیہ رہا ہے. 2009 میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے، جب تحریک انصاف اتنی زیادہ پاپولر نہیں تھی جتنی کہ آج ہے، آج جیسے ان کی حکومت ہے. تو اس وقت کیا وجہ بنی کہ آپ نے تمام پارٹیوں کو خیر بات کہہ کے تحریک انصاف کے ساتھ جڑ گئے اور پھر ابھی تک چل رہے ہیں ان کے ساتھ ہی؟ نہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ میں نے نہیں کام کیا. کاف لیگ میں تھا، اور کاف لیگ کے میں نے جیسے آپ کو بتایا کاف لیگ سے میں نے تحصیل ناظم کا الیکشن لڑا تھا. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی میں اتنا میں نے نہیں کام کیا. میں پی ٹی آئی کی اگر آپ بات کریں تو جب میں نے پی ٹی آئی جوائن کیا تو اس وقت تو پی ٹی آئی واقعی ایک اتنی پاپولر جماعت نہیں تھی، نہ اس نے کوئی الیکشن جیتا ہوا تھا. تو اس بات سے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر میں نے اس وقت یہ پارٹی جوائن کی تھی تو میں اپنے نظریے میں کلیئر تھا. میں سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب ملک کو ایک صحیح ڈگر پر لے جانا چاہتے ہیں، اور ایک ایماندار اور ایک محب وطن لیڈر کی ہمیں ضرورت ہے بحیثیت قوم. اور اگر آپ اپنے خیالات میں اگر کلیئر نہ ہوں
تو اس پوزیشن میں پارٹی کو جوائن کرنا مشکل ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اب 13-14 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی میں, اور میرے خلاف لوگ یہاں پروپوگنڈا بھی بڑا کرتے تھے کہ ملک صاحب جو ہیں وہ بڑی پتہ نہیں ادھر چلے جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں. تو اب 13 سال ہو گئے ایک پارٹی میں, تو شکر ہے اب نہیں کہتے. نہیں صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تو جتنا وقت آپ کو ہو گیا اور مجھے پارٹی نے 2 دفعہ ٹکٹ بھی نہیں دیا, اور ٹکٹ نہ دے کر رزلٹ بھی ان کے سامنے آ گیا. پہلے مجھے قومی اسمبلی کا نہ ٹکٹ دیا, پھر مجھے صوبائی کا نہ دیا, تو دونوں طرف رزلٹ بھی ان کے سامنے آ گیا. وہ اس بات کو مانے بھی, میری اعلیٰ قیادت نے یہ بات کا اقرار بھی کیا کہ ہاں آپ کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا, لیکن اس کے باوجود بھی میں نے پارٹی میں رہا. اور پھر اسی پارٹی نے مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے حکم سے مجھے اتنا نوازا کہ میں ایک ایم پی اے کا ٹکٹ مانگ رہا تھا, انہوں نے مجھے پورے پنجاب کا امین بنا دیا, جس کے اندر 430 سے زیادہ ایم پی اے. ماشاء اللہ. جب آپ پی ٹی آئی میں آئے تو آپ نے ایک جلسے کا انعقاد کیا تھا, اور جلسے میں انعقاد کے بعد آپ نے فوزیہ قصوری صاحبہ کو مدعو کیا تھا, لیکن ان کی جگہ پہ سعدیہ سہیل صاحبہ آ گئی تھیں, جو آپ کے ساتھ پی ٹی آئی میں آتے ہی دھوکہ ہوا. آپ اسے دل برداشت نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. وہ میں نے ان کو نہیں بلایا تھا, وہ شاہ کوٹ میں ایک جلسہ تھا جو رائے اجمل صاحب نے بلایا تھا. اچھا. ہاں, میرے گھر اس وقت یہاں مدنی پیلس میں میاں محمود رشید صاحب تشریف لائے تھے. اور ہمارا مدنی پیلس کے باہر مین جو سڑک ہے اس پر ہم نے جلسہ کیا تھا, اور اس پر میں نے پارٹی جوائن کی تھی. اس وقت عمران خان صاحب کے بعد میاں محمود رشید اس پارٹی میں لیڈر ہوتے تھے 2009 میں, اور اس شمولیت کے فوراً بعد پھر عمران خان صاحب نے جب ڈسٹرکٹ ننکانے کا دورہ کیا تو عمران خان صاحب کا جلسہ میں نے ارینج کرایا اسٹیڈیم میں, اور اسٹیڈیم کے بعد وہ پھر یہاں مدنی پیلس تشریف لائے, اور پھر وہ یہاں انہوں نے قیام کیا. صحیح ہے. 2009 کے بعد ابھی 2019 تک کی بات کریں تو ایک 10 سال کا جو عرصہ تھا آپ نے تحریک انصاف کے ساتھ وقت جو گزارا ہے, آپ کے پاس متعدد عہدے بھی رہے ہیں, تھوڑی سی ان کی تفصیل اپنی زبان بتا دیجیے گا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں پی ٹی آئی میں نے اگر 11 سال گزارے ہیں تو میرا خیال ہے کہ شاید کوئی 2-4 مہینے اپنا عہدوں کے بغیر میرے گزرے ہوں گے, ورنہ 11 سال ہی مجھے پارٹی نے نوازے رکھا. پہلے میں ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن بنا سینٹرل پنجاب کا, پھر میں ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن بن گیا, پھر میں ڈپٹی سیکرٹری پنجاب کا میں بن گیا, پورے پنجاب کا میں ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات بن گیا اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ. پھر میں سمسام بخاری صاحب جو ہمارے سیکرٹری انفارمیشن تھے, میں ایڈیشنل انفارمیشن سیکرٹری پنجاب ان کے ساتھ بن گیا. پھر میں نعیم الحق صاحب کے ساتھ جو ہمارے بڑے دوست بھی تھے, ہمارے بڑے بھائی بھی تھے, لیڈر بھی تھے ہمارے, ان کے ساتھ میں ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن پاکستان میں رہا. پھر میں عمران خان صاحب کا میڈیا انچارج رہا پنجاب کا ایک سال سے زیادہ. پھر میں فواد چودھری صاحب کے ساتھ ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری پاکستان بن گیا. پھر میں علیم خان صاحب کے ساتھ ڈپٹی جنرل سیکرٹری پنجاب بن گیا. تو پارٹی نے میری جو تنظیمی میرا کام کرنے کا شوق تھا یا میری صلاحیت جو بھی تھی, اس سے پارٹی نے بھرپور فائدہ اٹھایا, اور میں نے جتنا میرے بس میں تھا میں نے پارٹی کے لیے کام کیا. صحیح ہے. جیسے آپ نے پہلے کہا کہ جب آپ کو ٹکٹ نہیں ملی تو پھر آپ کو امین بیت المال پنجاب بنا دیا گیا 2019 میں. تو جون 2019 کے لمحے کو اپنے سامنے لے کر آئیں, جب آپ کو بلایا گیا پہلے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ کو اگلے دن آنے کا کہا گیا, پھر آپ کو بتایا گیا کہ آپ یہ عہدہ لیں گے, اس وقت آپ کی فیلنگز کیا تھی؟ وہ بزدار صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو وہ جو سینٹرل پنجاب کے پی ٹی آئی کے لوگ سے وہ ان سے تو ان کا تعارف نہیں تھا, کیونکہ وہ ساؤتھ پنجاب سے تشریف لائے تھے. تو میں تو پارٹی کے حوالے سے ان سے ملا, تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کہاں اکاموڈیٹ ہونا چاہتے ہیں, تو آپ اپنی چوائس بتا دیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ان کو 4 چوائسز بتا دی. میں نے کہا بیت المال پنجاب
مجھے بنا دیں چیئرمین ٹورزم بنا دیں، چیئرمین فوڈ اتھارٹی بنا دیں، یا چیئرمین سپورٹس بورڈ بنا دیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، آپ کل آئیں، آپ کو کل بتائیں گے۔ تو کل جب میں گیا تو مجھے سردار صاحب محترم وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا پتہ کرایا ہے، تو آپ بڑے شریف آدمی ہیں، آپ غریبوں میں پیسے بانٹیں، تو میں آپ کو بیت المال کا چیئرمین بنا رہا ہوں۔ تو اس طرح انہوں نے مجھے وہ بنا دیا۔ مطلب جو کام آپ شروع سے کر رہے تھے، جو آپ کے والد محترم کر رہے تھے، جو آپ کام یہاں پہ رہ کے کر رہے تھے، اپنی جیب سے پہلے کر رہے تھے، ابھی وہ سرکار کی طرف سے کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ میں اتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ وہاں ہوئی جہاں میرا، اگر میں ایمانداری سے کام کروں تو میرا ہر لمحہ عبادت میں لکھا جائے، میرا ہر لمحہ نیکی اور ثواب میں لکھا جائے، کیونکہ میرا کام ہے غریب، نادار، مجبور، مریض کی امداد کرنا، لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنا، لوگوں کے آنسوؤں کو پہنچنا۔ لیکن اس میں بھی میں یہ بتا دوں کہ بہت سارے لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے فلاں بندے نے چیئرمین بنوایا، مجھے فلاں نے بنوایا، یا میں اس طریقے سے بن گیا، میں اس طریقے سے بن گیا۔ ایک تو میں ان کو سب کو پہلے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں بنتا، اور مجھے اللہ پاک نے اپنے حبیب کے صدقے مجھ پر یہ عنایت کی ہے سب سے پہلے۔ دوسری میں دنیاوی بات کروں تو عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے 15 لوگوں کی لسٹ بنائی تھی جن کے لیے انہوں نے حکم فرمایا تھا کہ یہ 15 لوگ وہ ہیں جنہوں نے پارٹی کی بڑی خدمت کی ہے، لیکن ہم ان کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکے الیکشن میں، ان کو ٹکٹس نہیں دے سکے۔ تو حکومت بننے کے بعد جن 15 لوگوں کی لسٹ بنی جن کو اکاموڈیٹ کرنا تھا، اس میں میرا نام تھا۔ تو وہ لسٹ جو تھی وہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کے سگنیچرز کے ساتھ، مطلب سگنیچر سے میری مراد ہے ان کی منظوری سے پنجاب گورنمنٹ کے پاس آئی تھی، اور پھر اس میں انہوں نے، پنجاب حکومت نے اپنے ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا تھا۔ آپ نے شادیوں کا بھی جو ایک طویل سلسلہ شروع کیا ہے کہ اجتماعی شادیاں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں نے پنجاب بیت المال میں آتے ہی انقلابی اصلاحات بھی کی ہیں، قانون تبدیل کیا ہے، جو غریبوں کے کو خوار کرنے کا قانون تھا، جو غریبوں کی غربت کا مذاق اڑانے کے مترادف ایک قانون تھا، ان کو چیک لینے کے لیے اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا تھا، بینک مینیجر جو تھا وہ ان کو بینک کے اندر نہیں آنے دیتا تھا۔ تو میں نے ان غریبوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے قانون کو تبدیل کیا، آسان کیا، اور اب پنجاب کا جو بھی غریب آدمی بیت المال سے امداد لے گا وہ تھم امپریشن کے ذریعے کسی بھی برانچ میں ڈیجیٹل جو بینکنگ ہے اس کے ذریعے وہ اپنا تھم امپریشن انگوٹھا لگائے گا اور اپنے ہی گلی محلے کے دکان سے وہ پیسے لے لے گا، اور جس سے نہ اس کو کسی قسم کی رشوت دینی پڑے گی، نہ کسی کی محنت کرنی پڑے گی، نہ کہیں جانا پڑے گا، اس کی دہلیز پر اس کی امداد جائے گی۔ اسی طرح میں نے سلائی مشینیں جو ہیں غریبوں، بیواؤں اور غریب نادار عورتوں کے لیے شروع کیا۔ ہم نے ہزاروں کی تعداد میں پورے پنجاب میں اب تک سلائی مشینیں تقسیم کی ہیں، ہم نے ہزاروں کی تعداد میں فری ویل چیئرز تقسیم کی ہیں، ہم ہیئرنگ ایڈز، کانوں میں آلات جو ہیں سننے والے، اس کو ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ اب ہم نے ریڈی روزگار پروگرام شروع ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دسمبر کے مہینے میں وہ شروع ہو جائے گا، اور ہم نے ننکانہ، پاک پتن، میاں والی، ڈی جی خان اور اٹک میں یہ پروگرام پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا، جس میں ہر ضلع میں 200 افراد کو ریڈی روزگار کے نام پر ایک فری ریڈی دی جائے گی، اس کے اوپر 20,000 روپیہ اس کو کام کرنے کے لیے دیا جائے گا۔ اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ چھوٹی اماؤنٹ سے ایک باعزت روزگار جو ہے اس کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ اور میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں کہ پنجاب میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن پنجاب میں بیت المال اپنے آپ کو سب سے پہلے احتساب کے لیے پیش کرتا ہے۔ 1 روپے کی کرپشن نہیں ہے، 1 روپے کا فیورٹزم نہیں ہے۔
میرٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے. چاہے میرا بیٹا بھی مجھے آ کر کہے کہ بابا اس کو یہ غریب آدمی ہے, اس کو امداد چاہیے, تو اس کے لیے بھی وہ رپورٹ اسکروٹننگ کا اصول متعین ہے. اور چیف منسٹر پنجاب بھی اگر مجھے کہتے ہیں کہ فلاں بندے کا کو امداد دینا ہے تو وہ بھی میرٹ پر دی جا رہی ہے. تو یہ اب کیسے اب کوئی اپلائی کر سکتا ہے سلائی مشین کے لیے, یا جن کی بیٹی ہے جہیز کا چاہیے شادی کے اجتماع؟ یہ پورا نظام ہے. ہر ڈسٹرکٹ میں ایک کمیٹی ہے, اچھا, اور اس کمیٹی کو آپ درخواست دے سکتے ہیں, اور ہر کمیٹی کے ہر تحصیل میں 2 ممبر ہیں, وہ لوکل لیول پر وہ بھی دے سکتے ہیں. پھر جو پنجاب بیت المال ہے, کونسل ہے جو ایک انڈیپینڈنٹ کونسل ہے, اور آئینی ایک منظوری کے تحت پارلیمنٹ سے وہ ایکٹ کے صورت میں وہ منظور ہے, آپ اس میں بھی دے سکتے ہیں درخواست. اور پنجاب بیت المال کونسل پنجاب میں پنجاب لیول پر بھی پروگرام جو ہے وہ اس کا شروع کر رہی ہے. کووڈ آیا تھا تو ہم نے 50,000 خاندانوں میں ہم نے راشن تقسیم کیا تھا پورے پنجاب کے اضلاع میں, اور جب میں آخری ضلع میں نے خود نگرانی کی, اور جب میں آخری ضلع رحیم یار خاں میں بانٹ رہا تھا, راشن کی تقسیم کر رہا تھا, تو میں اور میری ساری ٹیم کو کرونا ہو گیا تھا. اچھا, اور لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکی قبول کر لے. آمین جی. مستقبل میں آپ کے کیا ارادے ہیں بیت المال کے حوالے سے؟ مستقبل میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ریڈی روزگار پروگرام جو ہے اس پر میرا فوکس ہے کہ اس کو وسیع پیمانے پر پھیلایا جائے, اس سے ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا. اور اس کے بعد ابھی ہم انشاءاللہ بہت جلد اجتماعی شادیاں جو ہے اس کا بھی ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں. ہم تمام ضلعوں میں اجتماعی شادیوں کے فنکشن کریں گے, اور انشاءاللہ اس کا آغاز جو ہے وہ بہت جلد 1-2 ماہ کے اندر لاہور سے کر دیا جائے گا, جس میں کوئی 70 سے 100 شادی جو ہے اجتماعی طور پہ کر کے ہم اس معاشرے میں اس کو ایک تحریک کی صورت میں جائیں گے کہ کل کو کوئی چیئرمین بیت المال کوئی اور آئے گا تو وہ بھی اس کو اڈاپٹ کرے اور اس کو جاری رکھے. ماشاءاللہ. تو واپس آتے ہیں سیاست میں. 2008 میں آپ نے الیکشن لڑا, پھر 2013 میں آپ نے الیکشن نہیں لڑا, کیا وجہ؟ نہیں, آپ کو غلط اطلاع ہے. میں نے 2011 میں میرا خیال ہے 12 میں نے الیکشن لڑا تھا. 13 کے بعد جو جنرل الیکشن ہوئے تھے ہمارے, جی وہ میں نے لڑا تھا کاف لیگ کے ٹکٹ پر میں نے الیکشن لڑا. 13 میں آپ تو اس وقت پی ٹی آئی میں تھے. 2013 میں میں نے الیکشن اس لیے نہیں لڑا کہ مجھے پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا. 2018 میں بھی نہیں لڑا آپ نے؟ 2018 میں بھی پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا. 2013 کی بات کریں تو سجاد حیدر نداوا صاحب کو ٹکٹ ملا جی, اور آپ نے ان کو سپورٹ کرنے کی بجائے, جب کہ آپ بھی تحریک انصاف سے ہیں وہ بھی تحریک انصاف سے ہیں, آپ نے طارق سعید گھمن صاحب کو سپورٹ کی, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں, بہت اچھا سوال کیا. طارق سعید گھمن صاحب کو اس لیے سپورٹ کیا کہ 2013 کے الیکشن میں پارٹی نے جو ٹکٹ تھا وہ اس بندے کو دیا تھا جو اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ الیکشن لڑ سکے, اور پھر رزلٹ نے ثابت کیا کہ وہ واقعی وہ ٹکٹ جو تھا وہ کسی اور کو ملنا چاہیے تھا. رنداوا صاحب نے وہاں 4-5 ہزار ووٹ لیے, 5-5.5 ہزار ووٹ لیے. گھمن صاحب نے اس وقت 14,000 سے زیادہ ووٹ لیے. تو اس سے پتہ چل گیا کہ ٹکٹ کا فیصلہ جو تھا وہ غلط تھا. اور اگلی بات یہ کہ میں اب لیڈر کا نام تو نہیں لینا چاہتا, لیکن ہم نے اس وقت کے پی ٹی آئی کے ذمہ داروں سے فون پر اجازت لے کر طارق گھمن صاحب کی سپورٹ کی تھی. پھر طارق گھمن صاحب آپ کی ناراضگی بھی ہوئی, وہ زبان زد عام ہے, ہر شخص کہہ رہا ہے کہ ملک اعظم اور طارق سعید گھمن صاحب کی ناراضگی نے کافی نقصان پہنچایا تحریک انصاف کو, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں جی, 2013 میں طارق گھمن صاحب نے الیکشن لڑا, میں نے ان کو بھرپور ساتھ دیا. جی, میرا ڈیرا جو تھا ان کا آفس تھا. اچھا, اور میں گلی گلی ان کے ساتھ گیا تھا. پھر 2018 میں پھر ان کو ٹکٹ مل گیا اس میں نے پھر ان کا ساتھ دیا. اور طارق گھمن صاحب نے شاید اتنی زوردار تقاریر اور سخت موقف نہ اپنایا ہو
جتنا میں نے آخری جلسے میں ان کے لیے سخت موقف جو ہے وہ اختیار کیا. اور طارق گھمن صاحب کی جو فیس بک ہے جو ان کے بیٹے چلاتے ہیں اور وہ خود بھی ظاہر دیکھتے ہیں، ایک دن پہلے انہوں نے میری تصویر لگائی پی ٹی آئی کے جھنڈے کے ساتھ اور لکھا کہ ہم ملک اعظم کے مشکور ہیں اور اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے. یہ الیکشن سے 24 گھنٹے پہلے کی پوسٹ ہے. تو میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا اور کسی لالچ کے بغیر بھی نہیں کیا. کوئی مجھے طارق گھمن صاحب سے لالچ بھی نہیں ہے، کوئی میں نے ان سے سودے بازی بھی نہیں کی، اور آئندہ بھی میں اس طرح کا مجھے نہیں ہے کہ مجھے فلاں لالچ ہے، مجھے فلاں مطلب ہے. وہ میری پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، انہوں نے میرے خلاف 2-4 بیانات دیے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ تو ان کا تو وہی جواب دیں گے. لیکن میرے موقف میں نرمی اس لیے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ 2 طرح کی سیاست کرتے ہیں، ایک اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے اور ایک عوام کے لیے. تو میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر میں اپنی ذات کے لیے سیاست کروں گا تو وہ میری مرضی ہے، وہ میں کر سکتا ہوں. لیکن اگر میں نے عوام کی سیاست کرنی ہے تو پھر مجھے دیکھنا یہ پڑے گا کہ میری اپنی ذات کی جو پسند اور ناپسند ہے یا میری ذات کا کسی سے اختلاف ہے وہ کسی تیسرے آدمی کو فائدہ تو نہیں دے رہا. کوئی رسا گیر، کوئی کلاشنکوف کلچر، کوئی ایسا آدمی ہم پر مسلط تو نہیں ہونے جا رہا ہماری اس لڑائی کے نتیجے میں یا ہمارے اس اختلاف کے نتیجے میں. تو میں نے پھر اپنے نفس کو مارا، اپنی خواہش کو دبایا اور میں نے پھر پہل کی پارٹی کے اندر جو چھوٹی موٹی اختلافات ہیں اس کو دور کرنے کی، اس لیے کہ مجھے سانگلہ کے عوام عزیز ہے اپنی خواہش سے زیادہ. مجھے پتہ ہے یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں، یہ میرے جیسے لوگ ہیں، ہم انہی کے جیسے لوگ ہیں، ہم انہی میں سے اوپر آئے ہیں. تو میں اپنے تاجروں کے تحفظ کے لیے، میں اپنے غریب مزدور کسان کے تحفظ کے لیے میں نے اپنے آپ کو نرمی اختیار کر لی. اور پھر مجھے لیڈرز جو پارٹی کی ہائی کمان ہے اس نے بھی مجھے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اتفاق و اتحاد سے رہیں تاکہ جو ہمارا مشن ہے اور جو ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ ہم آسانی کے ساتھ کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ جب فیصل آباد روڈ کی بات ہوئی تو سب سے پہلے مبارکباد آپ نے دی اور پھر پورے سانگلہ ہل میں ہر ایک سوشل میڈیا کے فیس بک پیجز پہ اور گروپس میں یہی تذکرہ ہونے لگا کہ ملک اعظم صاحب نے بڑا مظاہرہ کیا محبت کا اور کھلے دل سے ان کو مبارکباد دی ہے. اچھا 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ سچ کبھی چھپتا نہیں ہے، سچ نے باہر آنا ہی ہوتا ہے. جیسے یہ طارق گھمن صاحب سڑک بنوائیں یا ملک اعظم صاحب بنوائیں یا سجاد رنداوا صاحب بنوائیں یا متصف سندھو صاحب بنائیں یا ظفر اللہ صاحب بنوائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ پی ٹی آئی کی سڑک ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، عمران خان لیڈر ہے، سردار عثمان بزار وزیر اعلیٰ ہے. ہم اپنے گھر سے تو پیسے لے کر نہیں آئے. ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے لوگوں کی خدمت کرنا. ٹھیک ہے، اگر طارق گھمن صاحب نے وہ سڑک بنوائی ہے تو گورنمنٹ نے طارق گھمن کو ایز ٹکٹ ہولڈر ان کو فنڈ دی، انہوں نے سڑک بنوا دی. ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی میں اس بات کو زور دیا اور کہا کہ لوگوں میں مشکلات ہے. میں اپنا اس لیے اب ذکر نہیں کرتا کہ لوگ ایک بہادر آدمی، ایک مرد آدمی جو ہوتا ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے کسی کے گھر میں لڑائی نہیں ڈلواتا. یہ لڑائی ڈال کر الیکشن جیتنا یا لڑائیاں ڈلوا کر مقابلہ جیتنا زنانیوں کا کام ہے، مردوں کا کام نہیں ہے.
تو ہمارے مخالفین جو ہے میں ان کو کہتا ہوں مرد بنے، کھڑے رہیں، آپ صحیح ہے، کھڑے رہیں، چاہے گمن ہے تو چاہے ملک ہے، کھڑے رہیں آپ، ہم انشاءاللہ آپ کا مقابلہ کریں گے۔ سڑکوں کی بات ہو رہی ہے، آپ نے بھی یہ ٹینڈر اپڈیٹ کی والے سے بھی باتیں ہوئی کہ ٹینڈر پاس ہو گیا ہے، کبھی شاکر روڈ کی بات ہو رہی ہے، کبھی صفدرآباد روڈ کی بات ہو رہی ہے، کبھی کسی اور روڈ کی، کیا بنا ان کا؟ دیکھیں جی، بلیر روڈ بن چکا ہے جی، فیصل آباد روڈ بن رہا ہے، 2-4 دن میں بن جائے گا، 2 سڑکیں رہ گئی ہیں، شاہ کوٹ سنگلائل روڈ اور سنگلائل صفدرآباد روڈ، یہ میں آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے، نبی پاک سرکار کے عنایت پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ آنے والے الیکشن سے پہلے یہ دونوں سڑکیں بنی ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن جب بات کرتے ہیں بلیر روڈ کی، طارق باجا صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے بنوایا۔ یہ لطیفہ ہی ہو سکتا ہے، پڑھے لکھے لوگ تو، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی اس پارٹی میں نہیں ہے، ایک آدمی اس گورنمنٹ میں نہیں ہے، اور ایک آدمی جو خود 10 سال ایم پی کے رہا ہے، اس وقت وہ بنا نہیں سکا، اس وقت وہ حمزہ شہباز شریف کے بغل میں تھا، جی جی، ان کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتے ہوتے تھے، اس وقت وہ بنا نہیں سکے، جی جی، سمجھ ٹھیک ہے۔ آج اس کے مخالفوں کی حکومت ہے، آج اس پارٹی کی حکومت ہے جس کے خلاف اس نے الیکشن لڑا، وہ کیسے وہ سڑک بنا سکتا ہے؟ مطلب لوگ جو ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ کس حد تک لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے پہلے ایم اے اسلامیات کیا، ڈائریکٹ 16 جماعتیں پاس کی، پھر میٹرک کر لی، تو وہ کہتے ہیں اگر ہم عدالت کو یہ ثابت کرا سکے ہیں تو یہ عوام تو پھر بیچاری بھولی بھالی گاؤں میں رہتی ہے، یہ کس بات کی مولی؟ صحیح ہے، بڑا حوصلہ چاہیے، اتنا جھوٹ بولنے کا بڑا ہی حوصلہ چاہیے بندے کو، میں اب کیا کہوں کہ بندے کو کیا ہو تو پھر بندہ یہ جھوٹ بول سکتا ہے اتنی ڈٹھائی سے، ورنہ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں۔ اور میں ایک آپ کو اور بات بتاؤں، یہ بھی ایک لطیفہ ہے کہ جس سڑک کی یہ باتیں کرتے ہیں اس پر طارق گمان کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے گھر کے سامنے جو بورڈ ہے اس پر راجہ منصور ڈپٹی کمشنر کانا طارق سعید گمان کا بورڈ لگا، اور وہ کہتا میں نے بنائی۔ چلیں اللہ خیر ہے کہ وہ ابھی معاملات کلیئر ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے چند دن پہلے اعلان کیا تھا کہ آپ اگلی بار بطور ایم پی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، کیا وجہ بنی کہ آپ پھر ایک بار واپس آ گئے ہیں میدان میں؟ نہیں، وہ تو الیکشن تو دیکھیں، واپس میں تو کہیں گیا ہی نہیں، میں نے تو خدمت کی پورے پنجاب میں۔ آج مجھے صدر پاکستان نے مجھے اپریشیٹ کیا، آج مجھے وزیر اعظم پاکستان نے مجھے اپریشیٹ کیا، آج مجھے گورنر پنجاب اور میرا جو لیڈر ہے سردار عثمان بزدار، اس نے مجھے اپریشیٹ کیا، تو میں نے اپنی ڈیوٹی ادا کی ہے، جتنی میری بساط تھی، میں نے اپنا کاروبار چھوڑا، اپنا مصروفیات چھوڑی، میں پنجاب کے ہر ضلع میں گیا، پنجاب کی تحصیلوں میں گیا، کمیٹیوں کو آرگنائز کیا، پورے پنجاب میں ڈپارٹمنٹ کو آرگنائز کیا، این جی اوز کو آن بورڈ لیا، کمپنیز کو آن بورڈ لیا، مخیر حضرات کو آن بورڈ لیا، کرپشن فری ادارہ بنایا، سسٹم کو بنایا، تو واپس تو میں نے اپنے حلقے میں ہی آنا ہے، تو میں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق اور ہمت دی، تو میں ہر صورت جو ہے وہ الیکشن لڑنے سے انشاءاللہ۔ جیسے آپ نے اعلان کیا کہ میں الیکشن لڑوں گا، پہلے تو ایک بار پورے علاقے میں تہلکہ مچا، پھر تہلکے کے اوپر جو دھماکہ آپ نے کیا کہ باجوہ گروپ کے اتنے بندے، یہ بندے چھوڑ کے آ گئے، بلوچستان گروپ کے بندے چھوڑ کر آ گئے، اتنی بڑی الیکشن کمپین آپ نے آتے ہی شروع کر دی، تھوڑی سی تفصیل بتا دیا کون کون لوگ آپ کے ساتھ آ چکے ہیں اور کن کن کی امید ہے آپ کو؟ اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ اس وقت تک خاموش رہتے ہیں جب تک ان کے پاس چوائس نہیں ہوتا، جیسے ہی ان کے پاس بہتر چوائس آتی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چوائس بہتر ہے، لوگ فوراً
اس بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. یہ میرے اللہ کا کرم ہے، یہ میرے مالک کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس علاقے کے لوگ ذاتی طور پہ جو ہمارے حتیٰ کہ مخالفین بھی ہیں وہ بھی ہم پر کیچڑ نہیں اچھالتے، یا وہ بھی ہم سے ناراض نہیں ہیں، یا وہ بھی ہم سے پرسنل مخالفت نہیں رکھتے. تو یہ جو میں نے کمپین شروع اس لیے کیا کہ پچھلے 2 الیکشن نہ لڑنے کی وجہ سے ایک تو میرا گروپ جو ہے اس کو شدید دھچکا پہنچا تھا، اور میں نے جب الیکشن نہیں لڑا تو وہ آپ کو پتہ گاؤں میں دھڑے بندی ہوتی ہے، وہ کوئی کسی امیدوار کے ساتھ چلا گیا، کوئی کسی کے ساتھ چلا گیا. تو میں نے پھر اس لیے ٹائملی یہ شروع کیا کہ میں 3 مہینے میں تو یہ سارا کام نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے 2 سال پہلے اپنی کمپین کا بھی آغاز کر دیا تاکہ کسی کو یہ بات محسوس نہ ہو کہ میں نے الیکشن نہیں لڑنا. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ میرے پاس یا میرے ساتھ کون کون سے گروپ شامل ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ہم جب بھی گروپ کوئی ہمارے ساتھ شامل ہوتا ہے ہم ان کے گھر جا کے جلسہ کرتے ہیں، وہ ہمارا اعلان کرتے ہیں، جس میں ناظمین ہیں، جس میں نیب ناظمین ہیں، جس میں گاؤں کے جو چودھری صاحبان ہیں، گروپ لیڈرز ہیں وہ ہیں، اور جس کثیر تعداد میں لوگ اب تک میرے ساتھ شامل ہو چکے ہیں میں ان سب کا شکر گزار ہوں. میرے بھائی ہیں، اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ 15-20 جو طاقتور لوگ ہیں اس حلقے کے، جن کی وجہ سے الیکشن جو ہے وہ ایک طرف چلا جاتا ہے، وہ بہت جلد میرے ساتھ شامل ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ باجوہ گروپ ہی کیوں کہ سارے باجوہ گروپ کے جتنے بھی پوسٹیں دیکھیں زیادہ تر باجوہ گروپ کے ہی بندے آپ کو جوائن کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ یہاں جو پنجاب میں پالیٹکس ہے نا جی، یہ دھڑے بندی کی بھی پالیٹکس ہے اور پارٹی کی بھی پالیٹکس. تو لوگ جو ہیں وہ اب ان کی تو پارٹی کوئی نہیں ہے، وہ کبھی نون لیگ کو اپروچ کرتے ہیں. فرض کریں وہاں پر الیکشن ہوا سیالکوٹ میں تو انہوں نے اپنا سبحانی صاحب کو سپورٹ کیا، ان کو پیسے بھی دے کر آئے پوسٹروں کے. ادھر آ جاتے ہیں کسی کو قافلی کو سپورٹ کر دیتے ہیں. یہ بھی پیپلز پارٹی کا الیکشن ہوا، پی ٹی آئی کا اور نون لیگ کا کشمیر میں، تو ہنجلی سے سارے ووٹ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے نکلے اور وہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو دلا دیے. اب وہ پی ٹی آئی کی منترلا کر رہے ہیں. تو وہ جب بندہ پھر گر جاتا ہے نا ایک دفعہ تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. صحیح ہے. تو آپ کی اکثر تقاریر میں بلوچستان صاحب اور طارق باجوہ صاحب ہی نشانے پہ ہوتے ہیں. بلوچستان صاحب 6 بار ایم این اے بن چکے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کو سیاست نہیں آتی؟ نہیں آتی جی. ہمارا ایک آدمی 6 دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر بنا اور میں کہوں کہ اس کو سیاست نہیں آتی تو یہ تو غلط بات ہے نا. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا وہ، لیکن میں تو اپنا موقف دے سکتا ہوں. ہم تو اپنا موقف دے سکتے ہیں. ہم نے پارٹی کو یہ کہا ہے کہ وہ 6 دفعہ ایم این اے بنے ہیں. اگر کوئی طاقتور آدمی ان کے مقابلے میں الیکشن نہ لڑا تو وہ پھر ان کے جیتنے کے چانسز ہو جائیں گے، جس پر ہمارا پارٹی نے ہمارا موقف کو تسلیم کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک زبردست کینڈیڈیٹ آپ کو دیں گے جو اس دفعہ الیکشن جیتے گا. یہی وجہ گورنر صاحب آ رہے ہیں. اب یہ تو عمران خان صاحب جو ہمارے لیڈر ہیں اور سردار عثمان بزدار جو میرے لیڈر ہیں، میرے باس ہیں وہ پنجاب میں، تو یہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اگر وہ ان کو اجازت دیں گے اور اگر وہ ان کو پارٹی یا خان صاحب ان کو اجازت دیں گے تو وہ ضرور یہاں الیکشن لڑیں گے. مطلب یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے کہ جی گورنر صاحب یہاں سے آ کے الیکشن لڑیں گے. اگر وہ آئیں گے تو وہ عمران خان صاحب سے پوچھ کے آئیں گے. اس میں کسی کو 2 رائے تو نہیں ہونی چاہیے کہ اگر چوہی سرور صاحب سانگلہ تشریف لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں نے یہاں سے الیکشن لڑنا ہے تو اس کا مطلب وہ پہلے عمران خان صاحب سے پوچھیں گے، وزیر اعظم پاکستان سے، پھر ہی یہاں آئیں گے. وہ آ کے آپ سے رابطہ کریں گے یا گمن صاحب سے کریں گے؟ گمن صاحب بھی ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان سے بھی کر لیں. میرے سے تو ان کا رابطہ رہتا ہی ہے
کیونکہ میں حکومت میں ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں، جی جی تو مجھے آئینی اپنی ذمہ داری مکمل کرنے کے لیے حکومتی سطح پر بھی میری تو ان سے ملاقات رہتی ہے، جی جی ہوتا ہے. تو گمن صاحب کی بھی ان سے ملاقات رہتی ہے. ٹھیک ہے. 2 بار ان کا آنا کنفرم ہوا پھر کینسل ہوا، کیا وجہ؟ وہ اس میں کوئی خاص وجہ نہیں ہے. عمران خان صاحب ہمارے جو لیڈر ہیں انہوں نے ان کو یورپی یونین کا جو دورہ ہے اس کی ہدایت کی تھی، تو ملکی مفاد پہلے ہے، تو وہ جیسے ہی دورہ کمپلیٹ کریں گے واپس سانگلہ لائیں گے. پچھلی بار آپ نے اعلان کیا کہ گورنر صاحب آ رہے ہیں اور افتتاح کریں گے اور ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، سڑکوں کی بات ہوئی، پھر ہم نے دیکھا کہ طارا سعید گمن صاحب ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ہم نے اگلے دن خبر پڑی کہ گورنر صاحب نہیں آ رہے. کہیں انہوں نے منع تو نہیں کروا دیا؟ وہ کیوں منع کرائیں گے؟ وہ دیکھیں نا، پنجاب میں اگر کوئی لیڈر ہے یا گورنر ہے یا وزیر اعلیٰ ہے، تو یہ ایسی جو اہم شخصیات ہیں وہ ان کے آنے سے تو ہمارے مسائل کم ہوں گے. صحیح ہے. ہمارے مسائل کم ہوں گے، ٹھیک ہے. عوام کے مسائل کم ہوں گے، سڑکیں بنے گی، سیوریج بنے گا. جو میں بات کرتا ہوں، میں تو وہ بات کرتا ہوں جو ہارس ماؤتھ ہوتی ہے. جب وہ آئیں گے جو میں نے کہا ہوا ہے وہی وہ پروگرام ہوگا. کیوں؟ یہ پروگرام انہوں نے ہمیں دیا ہے، ہم نے تو نہیں دیا. انہوں نے کہا میں نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کرنا. وہ آب پاک اتھارٹی کے چیئرمین ہیں پنجاب کے، تو وہ 5 فلٹریشن پلانٹس انہوں نے مجھے دیے تھے، جس میں ایک چک چٹھا میں لگ رہا ہے، ایک جور کوٹلی میں لگ رہا ہے، ایک ہنجلی میں لگ رہا ہے، ایک بڑویا چک میں لگ رہا ہے، ایک روڑی والا میں لگ رہا ہے. تو ان وہ پلانٹس تقریباً مکمل ہو گئے ہیں. وہ آئیں گے، وہ ان کا افتتاح کریں گے انشاءاللہ. سنا ہے مزید بھی وہ اعلان کر اور چکے ہیں، سڑکوں کا بھی وہ اعلان کر انشاءاللہ. اگر جو ہم نے بات سنی ہے وہ سچ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ایم این اے کے لیے N117 اور PP 131 کے لیے بھی سیم ٹائم میں الیکشن لڑیں گے. اگر ایسا اعلان کرتے ہیں تو پھر ملک اعظم کیا کریں گے؟ غلط خبر 100%. میرے پاس ویڈیو پروف موجود میں جو ہے جہاں آپ میری بات ریکارڈ کر لیں کہ وہ 131 کے امیدوار نہیں ہیں. آپ ریکارڈ کر لیں میری بات. صحیح. اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ اگر وہ آپ کو ایک، جیسے ابھی تو آپ کمپین کر رہے ہیں، سارے معاملہ چل رہے ہیں، کبھی ایسا ہو ہی جاتا ہے سیاست میں، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، کوئی اور بندہ آ کے یہی ٹکٹ لے لیتا ہے PP 131 کی آپ کی جگہ، تب آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، اگر تو چوہدری صاحب نے الیکشن لڑنا ہے تو ظاہر پیر بھی ان کی مرضی سے ہوگا. جی جی. اگر کسی پارٹی کسی اور کو ٹکٹ دیتی ہے تو قومی اسمبلی کے لیے پارٹی اگر کسی اور کو ٹکٹ دیتی ہے تو پھر ایم این اے کی مرضی جو ہے وہ 50% ہوتی ہے. 50% مرضی پی ٹی آئی میں، نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں. ہمارے ملک کا کلچر ہے کہ جو ایم این اے ہوتا ہے وہ 50% اپنی ریکمنڈیشن دیتا ہے، 50% پارٹی فیصلہ کرتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو جو چیف منسٹر صاحب حکم کریں گے اور جو ہمارے لیڈر جو ہیں عمران خان صاحب وہ حکم کریں گے. آپ ساتھ زیادتی نہیں ہوگی یہ؟ آپ تو گمان پہ چل رہے ہیں نا. جی جی. مجھے 1% بھی گمان نہیں کہ مجھے ٹکٹ نہیں ملے گا. سر اللہ خیر رکھے. ٹھیک ہے نا. آپ تو ایک جو ساری گفتگو کر رہے ہیں وہ مفروضے پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو مفروضے پہ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. ہماری تو دعا ہے کہ آپ کو اللہ پاک کامیاب کرے، کیونکہ آپ کے اندر جو جذبہ ہے نا، جو درد ہے غریبوں کے لیے خاص طور پر، اس سے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. اگر آپ جیسے لوگ اوپر آئیں گے تو یقینی طور پر میرے علاقے کا بلکہ پنجاب کا جہاں پر بھی آپ جائیں گے آپ کا اچھا کام کریں گے، عوام کو فائدہ ہوگا. میں آپ کے توسط سے اپنے شہر کے بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بہت جلدی بڑا پروگرام کر رہے ہیں سانگلال میں. اچھا. جس میں ہم 200 ریڑیاں جو ہیں وہ تقسیم کریں گے. اچھا ماشاء اللہ. بے روزگاروں میں. صحیح. اور سلائی مشینز تقسیم کریں گے انشاءاللہ. فری ویل چیئرز تقسیم کریں گے. ہم ایک بڑا پروگرام منعقد کرنے جا رہے ہیں جس میں کم از کم ہم انشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو ہم مستفید کریں انشاءاللہ. اگر آپ الیکشن اگر آپ جیتتے ہیں بطور MP، ہماری نیک تمنائیں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ جیت جاتے ہیں
2023 میں آپ کی حکومت بن جاتی ہے پنجاب میں بھی، اور اوپر پھر عمران خان صاحب وزیر اعلیٰ جو کوئی بھی ہوں، ان کے اوپر ہم نہیں کرتے بات، تو آپ میرے شہر کے لیے کیا کیا کام کریں گے؟ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ یہ سارے حلقے کو اور سانگلائل کو پتہ ہے کہ مجھے کتنا جنون ہے اپنے شہر کی خدمت کا اور کام کرنے کا۔ میں وہ کام کرتا ہوں جو میرے ذمے نہیں ہے، آج سانگلائل کے کام میرے ذمے نہیں ہے، لیکن میری اس مٹی سے محبت ہے، میری اس مٹی کی جو محبت ہے میرے خون میں شامل ہے، اس لیے میں یہاں کام کرتا ہوں، چاہے وہ کتابیں دینے کا ہو، چاہے سکول اپ گریڈ کرانے کا ہو، چاہے بیت المال کے ذریعے لوگوں کو امداد کا ہو، چاہے ریڑیاں جو ہیں بازار سے نکلی ہیں ان کو دوبارہ وہاں کروانا ہو، چاہے اسکولوں کی اپ گریڈیشن ہو، چاہے سپورٹس کمپلیکس ہو۔ میں جو بھی کام کرتا ہوں میں لوگوں کی محبت، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وی آر فیملی، ہم خاندان ہیں، یہ جو غریب لوگ ہیں میں ان کا نمائندہ ہوں، ان کے پاس ایک ہی آس ہے اور وہ ہے ملک اعظم، تو اگر میں ان کی آس کو بھی اپنا ختم کر دوں، توڑ دوں، ان کے مان کو تران کو توڑ دوں، مجھے کمشنر فون کرتا ہے، مجھے ڈی سی فون کرتا ہے یا مجھے وزیر فون کرتا ہے کہ چیئرمین صاحب آپ یہ کام کرتے ہیں، اور یہاں مجھے ایک ریڈی والا کہتا ہے ملک صاحب ادھر اتریں گاڑی سے نیچے کریں، تو یہ جو محبت یا یہ جو حق وہ سمجھتے ہیں میرے اوپر اپنا یہ حق سمجھتے ہیں، تو پھر میں کہاں جاؤں بتائیں؟ کیا میں ان کے لیے کام نہ کروں، ان کے لیے دن رات نہ سوچوں، ان کے لیے وزیر اعلیٰ کے پاس جا کر ترلا نہ ماروں، ان کے لیے میں وزیروں کے پاس جا کر میں بات نہ کروں؟ ٹھیک، کیا کروں میں اگر میں ان غریبوں کا جو جاگیرداروں اور بڑے سیاستدانوں سے ڈر کے مارے ہاتھ نہیں ملاتے؟ ٹھیک ہے، اگر وہ میری گاڑی کا دروازہ کھول کے کہتے باہر نکلیں آپ، تو پھر میں جو اس مان کو سمجھنا ہے نا، مجھے اس مان کا مان رکھنا ہے، مجھے اس محبت کا مان رکھنا ہے جو یہ میرے لیے یہ کرتے ہیں۔ ٹھیک صحیح ہے، بہت شکریہ۔ آخر پہ چونکہ اگر ہم بات کریں عوام کی، مہنگائی سے بھی تنگ ہے، اور کچھ لوگ عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس سے بھی تنگ ہیں، اور غربت سے بھی لوگ تنگ ہیں، پھر الیکشن میں جو موجودہ اقتدار میں لوگ ہیں میرے شہر میں وہ کوئی کام نہیں کر رہے، لوگ اس سے بھی تنگ ہیں۔ آپ سے امیدیں وابستہ لوگوں نے کر لی ہیں، اگلے الیکشن میں آپ آئیں گے، آ کے پھر شہر سانگلے حلقہ کچھ حالات جو ہے وہ کچھ بدلیں گے، تو آپ میرے شہر کو، میرے حلقے کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی، اس کے فضل سے میں ممبر بنا، تو میں 70 سال کی محرومی کو 2 سال میں ختم کر دوں گا۔ مجھے پتہ ہے میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں، میں ایک غریب آدمی کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں اگر کرم ہم پر کیا، ہمیں ہمارے رزق کی فراوانی کی، پچھلے 40 سال میں میرے والد نے محنت کی، لیکن مجھے احساس ہے غریب کی ہر بات کا، مجھے احساس، تو اس لیے یہ تو میں وہ کام کروں گا جو لوگوں کے تصور میں بھی نہیں ہوگا، میں اتنی لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جہاں تک آپ نے مہنگائی کی بات کی یا سردار عثمان بزدار کی بات کی، سردار عثمان بزدار کو لوگوں نے دیکھا نہیں ہوا، نہ ملے ہوئے ہیں، ہم ان کو ملتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں، بندہ تو کونسلر بن جائے تو اس کی گردن میں سری آ جاتا، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، آپ ان سے ملے آپ کو لگے گا کہ اس سے عاجزی اور انکساری والا بندہ ہی نہیں ہے پورے پنجاب میں۔ ایک بات، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ سپیکر پر زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں، وہ کیونکہ میڈیا کے آدمی نہیں ہیں، میڈیا سے ان کا انٹریکشن بہت زیادہ نہیں ہے، اس لیے۔ جہاں تک ہم نے مہنگائی کی بات کی، جو مہنگائی سے انکار کرے گا وہ جھوٹ بولے گا۔ مہنگائی ہے، لوگوں کو تکلیف ہے، لیکن میں یہ آپ کو بات کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ساری بات کا ادراک بھی ہے،
اور ان کی پوری کوشش ہے کہ آنے والے دنوں میں اس مہنگائی کے جن پر قابو پایا جا سکے۔ یہ جو لوگ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مافیاز ہمارے خلاف برسر پیکار ہیں، تو یہ جھوٹ نہیں کہتے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک سبزی جو ہے وہ 50 روپے کی ہے، ٹھیک ہے، وہ بک رہی 70 روپے کی، ٹھیک ہے، اس میں لوکل انتظامیہ بھی انوالو ہوتی ہے، اس میں منڈی کا آڑتی بھی انوالو ہوتا ہے، اس میں مڈل مین بھی انوالو ہوتا ہے، اس میں سٹاکسٹ بھی انوالو ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں، کیونکہ پچھلی حکومتیں ہماری نہیں رہی ہیں، ان کے قدم جمے ہوئے ہیں، انہوں نے انویسٹمنٹ کر کے اپنے لوگوں کو طاقتور کیا ہوا ہے، اپنے لوگوں کی پرورش کی ہوئی ہے، ان کو اسٹیبلش کیا ہوا ہے، چاہے وہ بیوروکریسی میں ان کے ہمدرد ہیں، چاہے ان کے تاجروں کے رہنماؤں میں ان کے ہمدرد ہیں، چاہے ان کے بڑے بڑے شوگر انڈسٹری میں کارٹلز بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک جنگ ہے۔ ہاں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ہماری گورنمنٹ کو ایک ایک کر کے ان کو ڈیل کرنا چاہیے تھا۔ ہم سے شاید غلطی یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے ان سب کو اکٹھا ڈیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ صحیح ہے۔ جیسے ہم اپنی اور عوام کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس طرح وہ بھی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ دیکھیں نا، چینی 140 کی ہوتی پھر 90 پہ آ جاتی ہے۔ تو اگر 90 پہ آ گئی ہے، 140 سے 90 پہ آ گئی ہے، تو عوام کو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ یہ مہنگائی ایشو کریٹ کیا جاتا ہے، صحیح، اس کو ایشو بنایا جاتا ہے، ٹھیک۔ جی، کسی چیز کی کمی ہونا اور اس کی بدولت مہنگائی ہونا ایک الگ بات ہے، اور کسی چیز کی مصنوعی مہنگائی کر کے حکومت پر وار کرنا ایک اور بات ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، آپ نے وقت عنایت کیا، آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کی کوششوں کاوشوں کے بارے میں جاننے کا بھرپور موقع ملا۔ ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع، نئے مہمان کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔